اور دفس جو شیرہ ہے اس میں موضوع میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے. جب موضوع میں انقلاب واقع ہو گیا ہے تو انقلاب موضوع کی وجہ سے اب موضوع ہی باقی نہیں رہا، تو حرمت کا حکم بھی ختم ہو جائے گا خود بخود موضوع کے ختم ہونے سے. سالبہ انتفاع موضوع ہے. حکم حرمت اس اسیر زبیبی سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسیر زبیبی کا موضوع ہی ختم ہو کے وہ دفس میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ شہید ثانی کی دلیل تھی علیات کی. جواب دیا شہید ثانی کو کہ نہیں، انقلاب سے مطہریت نہیں آیا کرتی. استحالہ ہوتا تو الگ بات تھی، یا استہلاک ہوتا تو الگ بات تھی، اس میں ماہیت ہی تبدیل ہو جایا کرتی. یہ تو وصف کے تبدیل ہونا، وصف کے تبدیل ہونے سے کوئی چیز میں حکم میں فرق نہیں پڑتا، حکم اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، سوائے ایک مورد کے جب جو ہے شراب سرکہ بن جائے، اس ایک مورد کو چھوڑ کر. وہ استثناء ہے کیونکہ اس کو خاص طور پر روایت پر ذکر کیا گیا ہے. آج شہید سے تقریب ذہن کے لیے ایک اور مثال آغا شہید کے خلاف پیش کی جا رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ موضوع تبدیل ہو گیا ہے، تو یہ اسیر زبیبی یا اسیر انگور جو بھی ہو، اسیر زبیبی ہی لے فرض کریں، اس کے اندر ایک قطرہ بول، ایک قطرہ دم نجس گر جائے مثلا، اور پھر وہ اسیر زبیبی تبدیل بدفس ہو جائے، تو کیا موضوع تبدیل ہونے کے سے آپ خود اس کو پاک و حلال مانیں گے؟ یہاں پر بھی آپ کا قانون جو تھا کہ موضوع تبدیل ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر حلال و پاک ہو جانا چاہیے، لیکن آپ خود اس جگہ پر خود بھی تسلیم نہیں کرتے کہ جب قطرہ پیشاب یا قطرہ خون اس میں گر جائے تو موضوع تبدیل ہو گیا ہے. پہلے اسیر تھا، اب جو ہے تبدیل بدفس ہو گیا ہے. نہیں تو اس تبدیلی کے سے آپ کے اپنے قانون کے لحاظ سے موضوع تبدیل ہو جائے تو حکم بھی بدل جایا کرتا ہے، تو یہاں پر بھی تو موضوع تبدیل ہو گیا، یہاں پر حکم کیوں نہیں بدلتا ہے؟ نہیں، بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ وصف کی تبدیلی سے حقیقت میں احکام نہیں بدلا کرتے. یہ تھا آج شہید کو دوسرا جواب. پس صحیح یہ ہے کہ جو حرمت اس اسیر زبیبی پر غلیان کی وجہ سے عارض ہوئی ہے، یہ برطرف نہیں ہو سکتی حرمت جب تک کہ 2 اس پہ سے نہ چلے جائیں. پس جب ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ اسیر عنبی دفس میں تبدیل ہو گیا اور شدت سے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو گئی، جیسے کہ بعض شہروں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کشمش بہت میٹھی میٹھی ہوتی ہے، پھر بھی اس کے اندر ہم حکم حرمت ہی جاری رکھیں گے، مگر یہ کہ اس کے اندر دوبارہ پانی ڈال کے اس کو ابالا جائے، اور 2 جب تک نہیں جاتا تب تک وہ حرام رہے گی، اگر بالفرض وہ شروع میں حرام مان لی جائے ابال سے. مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کشمش میں پانی خارج سے ڈالا، فرض کرتے ہیں 10 کلو پانی ڈالا کشمش میں، اور وہ ابلتا ابلتا اتنا ابل گیا کہ آدھا پانی جلنے پر شیرہ بن گیا، یعنی 5 کلو پانی جل گیا،
اور وہ بالکل شیرے اور شہد کی طرح بن گیا مثلا، تو کوئی معنی نہیں کہ اس کے اندر 5 کلو اور پانی ڈالیں، اور 5 کلو پانی ڈالنے کے بعد پھر اتنا پکائیں کہ دوبارہ نصف جل جائے، یعنی 5 اور 5 10 کلو پانی جل جائے، رہ جائے گا خالی 5 کلو دبس۔ تو پھر اس دوسری مرتبہ 5 کلو جل جانے پر پھر یہ شیرہ حلال ہوگا، کیونکہ یہ جو باقی 5 کلو شیرہ رہ گیا ہے، دبس رہ گیا ہے، یہ اس مجموع مرکب کا جو کشمش اور پانی سے مل کر کے 15 کلو تھا، اس میں سے 10 کلو جل گیا اور 5 کلو بچ گیا، ایک ثلث پورے وزن سے باقی رہ گیا ہے، بس اس لیے اب پاک کہلائے گا اور حلال کہلائے گا۔ بحث دوم آج کی یہ ہے کہ کیا وہ کشمش یا وہ خرما کہ جو سالن میں یا کسی بھی پکنے والی پتیلی میں ڈالا جائے، اور کشمش اور خرما اسی سالن کے ساتھ ساتھ ابلتا ہے، تو آیا اس کشمش اور سالن کو یا سالن کے علاوہ کوئی بریانی ہو اس میں ابل رہا ہو، تو کیا اس کشمش اور اس خرما کو کھانا جائز ہے، جیسی بھی اس کی کیفیت ہو جائے، یا کھانا جائز نہیں؟ علامہ طباطبائی، کاظم طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں کھانا جائز ہے کشمش اور خرما کو جو سالن میں پک جائے۔ عبارت پڑھتے ہیں، یجوز اکل الزبیب والکشمش والتمر فی الامراق والطبیخ، کہ جائز ہے کشمش و کشمش، زبیب ذرا بڑی کشمش کو کہتے ہیں، اور عام کشمش جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، والتمر اور خرما فی الامراق یعنی سالن میں، والطبیخ اور وہ پکنے والی پتیلی جو بھی ہے اس میں اگر یہ کشمش اور خرما پک جائے تو کیا کھانا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہاں جائز ہے۔ وَإِنْ غلط، چاہے سالن اور طبیخ میں ابال آ جائے اور یہ کشمش میں بھی جو ہے ابال آ جائے، فَيَجُوزُ أَكْلُهَا، جائز ہے کشمش، خرما اور زبیب کو کھانا، بأي کیفیت کانت، چاہے کسی بھی کیفیت میں کشمش و خرما ہو، اقوی قول کے مطابق، اقوی قول یعنی فتویٰ یہ کہ جائز ہے۔ آخری میں حاشیہ میں آخوئی چند احتمالات اس میں ذکر کرتے ہیں، اور ان احتمالات کی بنیاد پر دیکھا جائے کہ کون سے احتمال میں خود کشمش اور خود خرما کو کھانا جائز ہے یا جائز نہیں۔ فرماتے کہ جب کشمش و خرما کو کسی سالن یا پتیلی میں پکایا جائے تو اس کشمش و خرما کا حرام ہونا اس فرض پر کہ اس میں ابال آ جائے، یا حرام نہ ہونا مبتنی ہے اس مسئلے پر جو سابقہ مسئلہ میں گزر چکا ہے۔ اگر ہم قائل ہیں اس بات کے کہ زبیب حرمت اثیر زبیبی ہو یا غیر زبیبی یا تمری ہو، کشمش کا رس ہو یا خرمے کا رس ہو، اگر ہم قائل ہیں کہ نہیں وہ حرام ہی نہیں ہے ابال آ جانے کے باوجود، جیسے کہ ہم نے کہا بھی کہ کشمش
اور خرما کے عصیر میں ابال آ بھی جائے پھر بھی وہ حرام نہیں ہوا کرتا ہے. جیسے کہ ہم بھی اسی بات کے قائل تھے کہ حرام نہیں ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے پھر خورما اور کشمش کسی سالن کے اندر پک بھی جائے تو پھر بھی اس کے کھانے میں کوئی اشکال اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جائز ہے. چاہے اس کو پانی میں پکایا گیا ہو، چاہے اس کو روغن میں پکایا گیا ہو، چاہے اس کو ابال آیا ہی نہ ہو، ہر صورت میں کھانے کی اجازت ہے اس خرما اور کشمش کو، کیونکہ ہم اس کے عصیر کو جو جوس ہے اس کے اندر حرمت کے قائل نہیں، تو خود خرما اور کشمش میں کیسے حرمت کے قائل ہو. لیکن اگر ہم قائل ہیں کہ عصیر چاہے کشمش کا ہو چاہے خرما کا ہو، دونوں ابال آنے پر حرام ہو جاتے ہیں عصیر عنبی کے ساتھ ملحق کرتے ہوئے. اگر ہم کشمش اور خرمے کا رس عصیر عنبی کے ساتھ ملحق کرتے ہوئے حرام بھی مانیں ابال کی صورت میں، تو بھی کشمش اور خرما حلال ہی رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غلیان کا معنی تھا کہ قلب وجود میں آئے. قلب یعنی اجزاء کسی جوس اور مائع جات چیز کے اس کے اندر ابلنے کا معنی آئے. ابلنے کا معنی صرف جو ہے مائع جات میں آیا کرتا ہے، غیر مائع جات میں نہیں ہوا کرتا ہے. اس لیے خرما اور کشمش پک جانے کے باوجود وہ حلال رہیں گے. لیکن اگر ہم فرض کریں کہ ان زبیب و خرما کے غلیان کو چاہے اس کے اطراف کا پانی یا روغن ہی میں ابال آ جائے تو اس کو بھی غلیان کہیں گے. اور ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ خرما اور کشمش سالن یا روغن میں پک رہا ہے، تھوڑا سا اس میں پھٹ جانے کی وجہ سے پانی میں اس کی مٹھاس پیدا ہو گئی ہے یا روغن میں اس کی مٹھاس پیدا ہو گئی اور اس پانی اور روغن میں پھٹ کر کے ابال بھی آ گیا ہے، تو وہ جو ابال آ گیا ہے تو کشمش کے رس میں جو پھٹ کر کے ابال آیا یا خرما کے رس میں پھٹ کر کے ابال آیا ہے پانی کے ساتھ یا روغن کے ساتھ، تو ابال تو بہرحال آ گیا. جب ابال آ گیا تو اس کو حرام ہونا چاہیے، اس فرض کے اوپر کہ ہم حرام مانتے ہیں غلیان کے بعد. چلو اگر حرام ہو بھی گیا ہے، خرما اور کشمش کے اطراف جو پانی یا روغن ہے اس میں اس کا جوس مل جانے کی وجہ سے اور ابال آ جانے سے حرام مانے بالفرض، تو پھر بھی وہ اتنی کم مقدار میں ہوا کرتا ہے کہ سالن اس مٹھاس پر غالب آ جایا کرتا ہے. خرما سے پھٹ کر کے جو نکلا ہوگا اس پر پورے دیگ کا سالن جو ہے اس پر حاوی آ جاتا ہے نہیں، یا جو کشمش سے تھوڑا سا جو رس نکلا ہوگا اس پر بھی سالن جو ہے حاوی آ جاتا ہے. اگر کشمش کے ابال کی وجہ سے نجس بھی اور حرام بھی ہو گیا ہے تو اس کے باوجود بھی چونکہ سالن اس پر غالب آ چکا ہے، سالن میں استہلاک اختیار کر گیا ہے. استہلاک اختیار کرنے کی وجہ سے بالفرض وہ حرام بھی ہو گیا تھا ابال کی وجہ سے، پھر بھی استہلاک در امراق کی وجہ سے سالن میں
گم ہو جانے کی، اس سے سالن میں استہلاک اختیار کرنے کی وجہ سے پھر بھی وہ حلال رہے گا۔ جس طریقے سے وہ خون جو گوشت و قیمے میں لگا ہوتا ہے، سالن پکاتے وقت وہ خون، اگرچہ کہ خون بذات خود خون کو کھانا پینا جائز نہیں ہوا کرتا ہے، چاہے وہ خون پاک خونی کیوں نہ ہو پھر بھی کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن جب گوشت کے ساتھ وہ خون سالن میں اس طرح مل جاتا ہے کہ خون غائب ہو جایا کرتا ہے، تو خون اگرچہ کہ کھانا پینا جائز نہیں ہے، اس کے باوجود سالن میں مکس ہو جانے کے باوجود، مکس ہونے کی صورت کے اندر وہ سالن کے اندر غائب ہو جاتا ہے، استہلاک اختیار کرتا ہے، اس لیے وہ خون کو کھانے کی بھی اجازت ہو جایا کرتی ہے استہلاک کی وجہ سے، کہ خون نجس تو نہیں ہے، خالی حرام تھا خون کو کھانا، کیونکہ وہ پاک خون تھا، جو گوشت میں لگا اندر کا خون ہے، اس لیے پاک خون تھا، اس لیے پاک خون ہونے کے بعد وہ سالن کو نجس تو نہیں کرے گا، سالن کو نجس نہیں کر رہا ہے، اور وہ استہلاک بھی اختیار کر گیا، تو غائب ہو جانے کے بعد اس خون کو جو سالن میں مل گیا اس کو بھی کھانے کی اجازت ہے۔ اس طرح وہاں پر اجازت ہے، یہاں پر بھی کشمش کا رس، خورمے کا رس ابال آ جانے کے بعد آپ کے کہنے کے مطابق حرام ہو بھی جاتا ہے، تو سالن میں مکس ہونے کے بعد اتنا کم تھا کہ سالن اس پر غالب آ گیا اور استہلاک اختیار کر گیا، کشمش کا رس اور خرمے کا رس اس بنیاد پر اگر حرام ہو بھی گیا تھا بالفرض، تو اب استہلاک کے نتیجے میں دوبارہ کھانے کی اجازت ہو جایا کرتی ہے۔ میں تو پہلی بار پکانے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہاں، کہ یعنی جو ہے اس میں وہ ابال آیا ہے یا نہیں، پتہ نہ ہو تو شک کی صورت میں تو جائز یہ ہوتا ہے۔ ساری جو ہے شقیں ہم اپنے علمائی طریقے سے نکال رہے ہیں نا، ان کو بیچاروں کو کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں منطق میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اسی طرح عمل کر رہے ہیں منطق کے مطابق، تو ان کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ منطق کا کون سا قانون جاری ہو رہا ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ صورتحال کہ جب ہم جو ہے خالی اسیر زبیبی کو یا اسیر خرما کو ہم حرام مان رہے تھے، کچھ نکل کر کے وہ پانی میں ابال آ گیا، وہ سالن میں ابال آ گیا، روغن میں ابال آ گیا، لیکن خالی حرام تھا، نجس نہیں تھا، اور چونکہ نجس نہیں تھا اس لیے سالن کو نجس بھی نہیں کر سکتا تھا، اور جو نجس نہیں کر سکتے تو استہلاک کے نتیجے کے اندر اس کو کھانے کی اجازت ہو جائے گی، جس طرح خون کو کھانے کی اجازت ہو جایا کرتی ہے جب وہ خون پاک استہلاک اختیار کر جائے سالن میں، قیمے میں مثلا۔ دلیل بھی نہیں ہے نا ان کے نجس ہونے کا۔ ہاں، نجس ہونے کی دلیل ابھی فی الحال ہم اس فرض پر کہ آپ اگر حرام بھی مانتے تو نجس جو ہے، اگر نجس نہیں مانتے تو پھر یہ صورت۔ اب نجس والوں کی دلیل پیش کر کہ اگر اس خرما میں سے رس نکلا اور کشمش میں سے رس نکلا اور پھٹ کر کے اس سالن میں مل گیا، اور ابال آنے کے سے وہ رس جو ہے وہ چونکہ ابال کی وجہ سے حرام و نجس بن گیا تھا، چاہے وہ خرما کا رس ہو چاہے وہ کشمش کا رس ہو، چونکہ وہ حرام و نجس بن گیا تھا اس لیے نجس ہونے کے سے پورے سالن کو نجس کر دیتا ہے۔ اب پورے سالن کو نجس کر دیا تو اس کے لیے سارا سالن نجس ہو گیا۔ اس کی مثال ایسی کہ اسی قیمے میں آپ نجس خون کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں سارا سالن نجس ہو جائے گا، لیکن پاک خون ڈال دے تو اس سے جو ہے سالن خراب نہیں ہوگا، استہلاک ہو کے جو ہے پھر دوبارہ سالن کھانے کی اجازت ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی مثال جو ہے خمینی علیہ رحمہ کی جو ہے بہت اچھی مثال ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ انڈے کے اندر اگر آپ کو اس کی زردی میں خون لگا ہوا، مرغی کے انڈے کے اندر آپ کو زردی میں خون لگا ہوا نظر آئے تو دو طریقے اس کو کھانے کے، یا تو آپ خون نکال کر کے پھینک دیں اور باقی انڈے کو کھا لیں، بلکہ انہوں نے دوسرا طریقہ جو لکھا تھا وہ آپ کو بتا رہے، کیا وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے آپ اسی خون کو جو لگا ہوا تھوڑا سا اس کو انڈے کے اندر اس طرح پھینک دیں کہ وہ غائب ہو جائے، پھر بھی آپ جو ہے غائب ہو جانے کے بعد آپ اس انڈے کو جو ہے کھا سکتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے خون اس کے اندر مل گیا ہے، پھر بھی اس کو کھانے کی، کیونکہ خون کو وہ
خمینی جو ہے علیہ الرحمٰ نجس نہیں سمجھتے تھے، خوئی نجس سمجھتے تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں خون نکال دیں، اگر جھلی پھٹ نہیں گئی ہے تو آپ اندر کی زردی کھا سکتے، اگر جھلی پھٹ گئی ہے تو زردی اور سفیدی دونوں حرام ہو جائے گا۔ لیکن خمینی علیہ الرحمٰ یہ فرماتے تھے کہ چونکہ وہ پاک ہے، خون جو ہے پاک ہونے کی وجہ سے اس کو انڈے کی زردی میں پھینٹ دے، غائب ہو جائے تو آپ کھا سکتے ہیں اس کو۔ انڈے کی مطلب خون کی بات نہیں، صرف یہ خون جو چونکہ اس کے اندر نجس و پاک کا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ نجس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ پاک سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے اس خون کے اندر جو لوگ پاک سمجھتے ہیں وہ پھینٹ۔ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ یہ اگر اسیر زبیبی یا اسیر خرمائی اس کے اندر نجاست آ گئی ہے تو نجاست تو پورے سالن کو نجس کرے گا۔ جس طرح انڈے کے اندر خون آ جائے اور خون کو نجس مانا جائے تو پوری زردی کو نجس کر دے گا اندر سے۔ لیکن جو لوگ پاک مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ خون نکال کر پھینک دے یا خون کو اسی زردی میں ملا دے، وہ غائب ہو گیا تو اس کے نتیجے کھانے کی اجازت ہے نہیں۔ اسی طرح یہاں پر آپ عصیر زبیبی کو نجس مانتے ہیں، پاک والی صورتحال پتہ ہے کہ استہلاک کے نتیجے پاک ہو گیا، اس کے نتیجے میں کھانے کی اجازت ہے، لیکن اگر نجس مانتے ہیں تو یہ کشمش کا رس یا یہ خرمے کا رس جو نکل کر کے پانی اور سالن میں جو ملا اور اس کے اندر ابال آیا تو وہ حرام و نجس ہو گیا۔ حرام و نجس دونوں مانتے ہوں جن لوگوں کے نزدیک ہے تو اس کے نتیجے اس نے پورے سالن کو بھی نجس کر دیا، تو سالن کو نجس نکلتے ہی چونکہ سالن کو نجس کر دیا ہے، استہلاک سے پہلے ہی اس نے نجس کر دیا ہے، اس کے نتیجے کے اندر پورا سالن نجس ہو گیا، اور نجس ہونے کے نتیجے میں لا محالہ جو پھٹ جانے والا خرما ہے یا جو پھٹ جانے والا کشمش ہے اس کے اندر تک پانی نفوذ کر جاتا ہے اور سارے کے سارے کو نجس کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ایسے خرمے اور ایسے کشمش کو کھانے کی بھی اجازت نہیں کہ جس کے اندر جو نجس پانی بھی نفوذ کر گیا ہے، اندر نجس پانی جو سالن کا ہے وہ اندر نفوذ کر گیا ہے، اس لیے اس خرمے اور اس کشمش کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اس لیے جو ہے صرف یہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس کو خوئی کہتے ہیں کہ یہ ایک صورت ہے کہ جس میں بہت ایکسٹریم پر جا کر کہ کوئی آدمی کشمش کے رس کو نجس بھی مانے ابال کی صورت میں اور خرمے کے رس کو ابال کی صورت میں نجس مانے، نجس حرام کے علاوہ نجس مانتے ہیں، تو پھر نجس ہو جانے کے نتیجے پورا سالن نجس ہو گیا، اس کے نتیجے سارا رس جو اس کشمش میں نفوذ کر جائے گا، سارا رس جو خرمے میں نفوذ کر جائے گا تو خرما بھی نجس ہو جائے گا، کشمش بھی نجس ہو جائے گا، اس کو کھانے کی، کشمش اور خرما کو کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر نجاست ہر جگہ صلاحیت کر گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ